یہ کلمہ عذاب ہٹا دے گا، مصیبتیں ہٹا دے گا اگر اس کی شرط کو ادا کرو، اگر اس کے حق کو ادا کرو۔ کیا حق ہے؟ کہ تم نافرمان جتنا طبقہ ہے ان کے پاؤں پکڑ کر، ان کی منت کر کے، خوشامد کر کے ان کو دین پہ لانے کی کوشش کرو۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ کا کام نہیں ہے۔ فیصلہ آباد میں ایک آدمی نے 3 سینمے گرائے، 3 سینموں کا مالک اکٹھے ایک ہی جگہ پر 3 سینمے گرائے۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ایک صاحب سے بات کر رہا تھا تو وہ کہنے لگے ہمیں تبلیغ کرنے آ جاتے ہو، ہم تو پہلے ہی نمازی ہیں، جاؤ سینمے والوں کو تبلیغ کرو جنہوں نے فحاشی پھیلائی ہوئی ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے، اور اس نے بتایا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یہ سینمے بند کرو، تم فحاشی پھیلا رہے ہو۔ تو میں نے ان سے کہا میری جنت کے ٹھیکیدار تم نہیں ہو، چلے جاؤ، جن قدموں سے آئے ہو انہیں قدموں پہ واپس چلے جاؤ۔ دوسرا طریقہ کیا اختیار کیا؟ اس کو سلام کرنا شروع کیا، اس سے دوستی لگائی، اس کو یہ کہا ہی نہیں تو حرام کر رہا ہے اور تو حرام کام کر رہا ہے، ایک دفعہ نہیں کہا، سلام، دعا، دوستی۔ 3 دن جماعت میں لگوائے، 3 دن کے بعد اس نے آ کر تینوں سینمے گرا دیے، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا۔ وہ میرے پاس آیا، کہا جی یہ سینمے میں گرا رہا ہوں، تمہیں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، تو تم آ کر پہلے میرے سینمے میں بیان کرو، پھر میں سینما گراؤں گا۔ میں نے کہا میں ضرور آؤں گا، مسجدوں میں بیان تو کیے ہیں، سینمے میں آج تک کبھی نہیں کیا، انشاءاللہ کسی دور میں فلمیں تو دیکھیں سینما میں جا کر، پر یہ اللہ کی بات بھی سناؤں گا یہ کبھی خیال بھی نہیں تھا۔ تو اس نے وہاں سارا سینما، وہ جو سکرین کے سامنے سٹیج ہوتا ہے وہاں ممبر رکھا، وہاں ہم نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی، پہلے اذان دی، پھر نماز پڑھی۔ تو میں نے یہاں سے بات شروع کی، میں نے کہا اگر ان در و دیوار کے اندر روح ہوتی اور اللہ انہیں اجازت دیتا تو یہ سب سے پہلے ان کے بوسے آ کے لیتے جنہوں نے یہاں سجدے کیے، کہ ان در و دیوار نے صرف ننگے ناچ دیکھے اور گانے بجانے کی سر اور دھن کو سنا، انہوں نے آج پہلی دفعہ اللہ کا نام سنا، اس دھرتی پہ پہلی دفعہ سبحان ربی الاعلی کا نغمہ گونجا، اس فضا میں پہلی دفعہ الحمدللہ رب العالمین۔ نماز بھی میں نہیں پڑھائی وہاں مغرب کی، بیان ہوا، کوئی 15-20 ہزار کا مجمع، کوئی اتنا اندر تو آ گیا کوئی 3-4 ہزار، باقی روڈ بلاک چاروں طرفوں نے۔ ایک نیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا، کبھی نہیں ہوا کہ سینمے میں تبلیغ ہو رہی ہو۔ تو مجھے وہ بزرگ یاد آئے جنہوں نے مجھے کہا تھا جاؤ سینمے والوں کو تبلیغیں کرو، ہمیں تبلیغیں کرتے ہو۔ تو ہر کام کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہے، کسی کو شراب سے ہٹانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اس کو یہ جہالت تو نہیں کہ شراب حلال سمجھ کے تو نہیں پی رہا، حرام سمجھ کے پی رہا ہے۔ ایک مجھے کراچی سے فون آیا، کہا جی میں 20 سال سے شراب پی رہا ہوں اور میری نہیں چھٹ رہی، اور مجھے میری بیوی نے فتویٰ لیا ہے تو مولوی صاحب نے کہا ہے تو اس آدمی سے طلاق لے لے، تیرا اس کے ساتھ رہنا حرام ہے۔ میں نے کہا نہیں انشاءاللہ تمہاری بالکل چھوٹ جائے گی، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، بالکل چھوٹ جائے گی۔ یہ میرے ایک میٹھے بول نے، جو 20 سال کی شراب اس نے ایک میٹھے بول پہ چھوڑ دی۔ میں نے کوئی مسئلہ نہیں بتایا کہ تو جہنم کا گند پیے گا اور جہنم کی آگ میں جلے گا، میں نے صرف اتنا کہا یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ شراب نہیں چھوڑ سکتے، انشاءاللہ آپ کی بالکل چھوٹ جائے گی، آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ آ کے وقت لگا لیں۔ وہ کراچی سے چلا، اپنی بائی روڈ آیا، اپنی گاڑی لے کر آیا، میرے ساتھ 10 دن لگائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شراب سے نکال دیا۔ اتنی بڑی داڑھی رکھ لی، میری طرح پگڑی باندھتا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، اب بھی کراچی میں زندہ سلامت بعافیت۔ تو کسی کو برائی سے ایک نکالنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے،
کوئی لٹھ مارنے سے کوئی تھوڑا نکلتا، زبردستی سے تو نہیں ہوتا. جیسے ہمارے ایک طبقہ کہتا ہے ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوگی تو ہم دین زندہ کر دیں گے. یہ بچوں والی بات ہے، بالکل بچوں والی بات. میں سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا، میٹرک میں نے وہاں سے کیا، تو ہاسٹل میں رہتا تھا. تو ہمارے کو وارڈن، ہاسٹل کے جو بڑے انچارج وارڈن ان کو کہتے، وہ آگے نمازی طالب حسین رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا، وہ نمازی تھے. انہوں نے لڑکوں پر بھی نماز کی پابندی کر دی کہ لڑکے حاضری ہوتی تھی، باقاعدہ رجسٹر بن گیا. ایک ہمارے پی ٹی ماسٹر تھے عبداللہ صاحب، وہ حاضری لیتے تو نماز ہوتی تھی، پھر نماز پڑھی جاتی تھی. تو عشاء کی نماز ہو رہی ہے، عشاء کی نماز ہو رہی ہے، اور میں سب سے آخری صف میں کھڑا ہوا تھا. میرا روم میٹ وہ ذرا دیر سے پہنچا، تو اس نے میرے برابر، میرے کمرے والا، بلکہ میرے بستر کے ساتھ، میری چارپائی کے ساتھ اس کی چارپائی، مرید کے کم، اس نے میرے قریب آ کر نیت باندھی عشاء کی نماز، 4 رکعت نماز عشاء، واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. اب میں بھی کوئی پکا نمازی تو تھا، میں بھی ان کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، میں بھی نمازی نہیں تھا، میں اسکول کالج میں نمازی نہیں تھا، وہ ان کے ڈنڈے کی وجہ سے پڑھ رہا تھا. تو میں نے نماز میں ہی اس سے کہا، میں کوئی ایک ہی کیتی جانا، نماز میں اسے کہہ رہا ہوں، میں کوئی ایک ہی کیتی جانا. وہ کہتا ہے میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، اللہ دی تو پڑھدا ہی نہیں پیا، تو بس یہ نیت کرنی ہے جن دی پڑھدا پیا. کسی کو برائی سے ہٹانے کا بھی ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے. ایسے تھوڑا ہے کہ تم کہ شرابی ہے شراب نہ پی. جیسے ہمارے کالج میں فنکشن ہوتے تھے موسیقی کے، تو کچھ نوجوان جذباتی قسم کے لٹھ لے کے پہنچ جاتے اور وہاں جا کے وہ لاٹھی برسانا شروع کر دیتے تھے. کبھی ادھر سے قتل ہو جاتا تھا، کبھی ادھر سے قتل ہو جاتا تھا. اب بتاؤ، چھوٹے حرام سے بچانے کے لیے بڑے حرام کا ارتکاب، چھوٹے گناہ سے کو روکنے کے لیے بڑے گناہ کا ارتکاب. تو وہاں میرا بیان ہوا، تو وہ جو سینمے پر وہ ٹکٹیں نہیں بیچتا لیتا، وہ مجھ سے آ کر ملا، کہنے لگا جی آج میں نے زندگی کی پہلی نماز پڑھی، آج تک کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی. پھر اس نے اللہ کے فضل سے ایک سینما گرایا، پھر دوسرا گرایا، پھر تیسرا گرایا، پھر وہاں مسجد بنائی. کلمے کا دوسرا مطالبہ ایک انفرادی مطالبہ ہے جو میں نے پہلے بتایا، یہ اجتماعی مطالبہ ہے. کلمے کا اجتماعی، میں حدیث پاک سے بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، تبلیغی جماعت کا فرمان نہیں ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، جس پر عملی طور پر تبلیغ کے سوا کوئی کام نظر نہیں آتا. ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر دینا تو آسان ہے، لیکن کسی شرابی کے در پہ چکر لگانا، 6 سال جنید جمشید کے چکر لگائے میں نے، 6 سال. وہ لاہور میں ناچ رہا ہوتا تھا، پیچھے میری گاڑی کھڑی ہوتی تھی اس کو وصول کرنے کے لیے. وہ رات کو 3 بجے اسٹیج سے اترتا تھا، تو اس کو میں تو نہیں ہوتا تھا 3 بجے وہاں، میرا آدمی کوئی نہ کوئی میرا ساتھی ہوتا تھا، وہ اس کو گاڑی میں بٹھا کر اور مسجد میں لے کر آتا تھا. اس کو کھانا اسی وقت تازہ کھانا کھلاتے، چائے پلاتے، سلا دیتے. 6 سال اس کے پیچھے پھرے تو ناچنے والا اللہ کے کلمے کا داعی بن گیا. www.darsequran.com